السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر جنات ہیں، کالا جادو ہے، یا کسی انسان کے اوپر مسلط ہیں، کسی انسان کے جسم کے اندر جنات یا جادو داخل ہے، تو اس کو جسم سے یا گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ کسی عامل کے پاس بھی نہ جانا پڑے۔ آج میں آپ کے بتاؤں گا کہ آپ کو کسی عمل کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یہ عمل کر لیں اور تسلسل کے ساتھ اس کو کریں۔ آپ نے اس کو 40 دن تک تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ بے شک وہ 2-3 دن کے اندر ہی آپ کو مریض ٹھیک ہونا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کسی عمل کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنی محنت سے میں نے یہ کمبینیشن بنایا ہوا ہے، اس کو کمبائن کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا۔ اسی ترتیب سے آپ نے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے ویسے ویسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے آپ کے کسی فرد کو جنات چمٹے ہوئے ہیں یا کسی کو جادو کھلایا گیا ہے، وہ بیماری کی شکل اختیار کر گیا، بے شک وہ معدے کے اندر پڑا ہوا ہے، بے شک وہ آنتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، بے شک وہ رحم کے اندر پڑا ہوا ہے، بے شک وہ دل کے اوپر پڑا ہوا ہے، دماغ کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، اس کی جان چھوڑ دے گا۔ 40 دن تک اس عمل کو آپ نے تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنی شروع ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا مریض، آپ کا گھر جادو سے، جنات سے، بلکہ یہاں تک کہ نظر بد سے بھی وہ بالکل خالی ہو جائے گا، انشاءاللہ کلین ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے پہلے تھا، صحت مند تھا، خوبصورت تھا، جوان تھا، ایسے ہی وہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس متاثرہ مریض کو اپنے پاس بٹھا لینا ہے۔ صبح آپ فجر کا ٹائم، فجر سے پہلے کا ٹائم نکال لیں، یا سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم رکھ لیں۔ سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورج کی روشنی یہاں پر پڑ رہی ہو، سورج نکلے کو تقریباً کچھ 2-4 منٹ ہوئے ہوں کہ سورج نظر آنا شروع ہو جائے، پیلا سورج ہو، تو آپ نے سورج کی روشنی میں اس کو بٹھا لینا ہے، اور اپنے پاس آپ نے پانی لینا ہے، گھر کا ہی لے لیں یا نہر کا لے لیں، چشمے کا لے لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے۔ سرسوں کا تیل آپ نے پیور لینا ہے، خود نکلوا لیں یا کسی اعتماد والے بندے سے لے لیں، یہ ملاوٹ والا آتا ہے، یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یہ سرسوں کا تیل اور پانی، اور اس مریض کو آپ نے اپنے پاس بٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف، نماز والا جو درود شریف ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے سورۃ الفاتحہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کو آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے رکوع، آخری رکوع جو ہے، آخری رکوع آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور یہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ صافات، سورۃ مؤمنون، سورۃ مؤمنون کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے شروع ہونا ہے، آپ نے آخر سورت تک جانا ہے۔ آپ نے سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے، سورۃ المؤمنون ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے آپ نے شروع ہونا ہے اور سورت کے آخر تک آپ نے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ صافات جو ہے، اس کی 10 آیات جو شروع والی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس سے آگے آپ چلے جائیں، پھر آپ نے سورہ حشر کے آخری رکوع کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لو انزلنا سے، لو انزلنا سے آپ نے شروع کرنا ہے، آخر رکوع تک جانا ہے، یعنی سورۃ حشر ختم ہو جائے گی۔ سورۃ حشر 28ویں پارے کے اندر ہے، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے 27ویں پارے میں آنا ہے۔ 27ویں پارے میں آپ نے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الرحمن آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے، اور پھر آگے آپ نے 4 کل، قل یا ایھا الکافرون،
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ چار قل جو ہیں وہ آپ نے 7 دفعہ ہر صورت پڑھنی ہے۔ یہ چاروں صورتیں آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ تمام جو تلاوت ہے وہ کر لینی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے میرا کوئی بھی میرے چینل کے اوپر جائیں، رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ، اس کے اوپر آپ جائیں، وہاں پلے لسٹ کے اندر جائیں، اور جس کے اوپر آپ کالا جادو لکھا ہوگا، جادو اور اس کا علاج لکھا ہوگا، طاقتور عملیات لکھا ہوگا، یہ جو عمل فار سکسیس لکھا ہوگا، یہ اس کے اندر کسی کے اندر بھی چلے جائیں، یا جادو اور اس کا علاج جو ہے اس کے اندر چلے جائے، اس کے اندر سے کوئی بھی جس کے اوپر جادو جنات حسد لکھا ہو وہ آپ نے نکال لینا ہے۔ اس کو آپ نے سننا ہے 3 دفعہ سن کے آپ نے اس پانی پر اور اس سرسوں کے تیل کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، اور اس مریض کو آپ نے یہ پانی پلاتے رہنا ہے۔ اس دن آپ نے اس کو جتنا بھی پانی پلانا ہے وہ دم کر لینا ہے، اور اس پانی میں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی نکال کے اس کو نہلانے کے لیے جو پانی استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لیا کرنا ہے۔ نہلانا آپ نے اس طرح ہے کہ مریض کو پہلے آپ نے اس سرسوں کے تیل کی مالش کرنی ہے، اچھی طرح آپ نے سارے جسم کی اس کی مالش کر کے 3 سے 4 گھنٹے اس کو کہنا ہے کہ چلتا پھرتا رہے، کوئی کام کاج کرتا رہے، یا اگر وہ ہل جل نہیں سکتا تو وہ آرام کرے۔ اس کے بعد آپ نے اگر وہ ہل جل نہیں سکتا، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، تو پھر آپ نے پانی کو نیم گرم کر لینا ہے۔ پانی نیم گرم کر کے آپ نے اس کے اندر وہ تیل جو ہے اس کے 10 قطرے آپ نے پھینک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے بیری کے پتے 21 لینے ہیں، 21 بیری کے پتے لینے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈال لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے وہ جو پانی دم کیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے کچھ بوند اس کے اندر ڈال لینے ہیں، اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو نہلا دیا کرنا ہے۔ یہ کوشش کرنی ہے کہ روزانہ ہی اس کو نہلا دیا کریں، اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بے شک آپ کا مریض پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، بچوں کا، بیوی کا، بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا، گھر کا، باہر کا، کسی کا نہیں پتہ۔ وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے، اور 40 دن تک چلہ کرنا ہے آپ نے۔ 40 دن کو چلہ کہتے ہیں۔ 40 دن تک آپ نے یہ عمل تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوبارہ پھر میں ترتیب بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ آپ نے پانی اور سرسوں کے تیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سرسوں کا تیل پیور ہونا چاہیے، اور یہ اس کے کھانے والی جو چیز ہے اس کے اندر بھی آپ نے 2-4 قطرے ڈال دیا کرنے ہیں، جو اس کو کھانا بنایا جاتا ہے، جو اس کے لیے روٹی بنائی جاتی ہے، جو اس کے لیے سالن بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آپ نے یہ سرسوں کا تیل ہی ڈالنا ہے۔ سرسوں کا تیل آپ نے اس کو کھلانا بھی ہے، مالش بھی کرنی ہے، اور جب نہلانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے کچھ بوند ٹپکا لیا کرنے ہیں، اور پانی جو آپ نے جو دم کیا ہے وہ آپ نے اس کو پلانا بھی ہے، اس کے کھانے والی چیزوں کے اندر ڈالنا بھی ہے، اور اس کو آپ نے نہلانا بھی ہے۔ جب نہلانا ہو تو اس کے اندر بھی آپ نے کچھ بوند ڈال کے اس پانی کو آپ نے نہلا دیا کرنا ہے، اور سرسوں کا تیل سے اس کے جسم کی آپ نے مالش بھی کرنی ہے، اور سارے جسم کی کرنی ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ اس کے بعد اپنی ایکٹیویٹی کرتا رہے 3-4 گھنٹے مالش جب ٹائم ہو چکا ہو اس کے بعد آپ نے نہلانا ہے۔ اگر آپ کا مریض بہت کمزور ہے، چھوٹا بچہ ہے، یا مریض زیادہ کمزور ہے تو پھر آپ نے نیم گرم پانی کر کے نہلانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نیم گرم پانی کر کے ہی اس کو نہلایا جائے۔ آپ کا مریض جس قسم کا بھی ہو، بہتر یہی ہے کہ اس کو نیم گرم پانی کر کے نہلایا جائے، بے شک سردی ہو گرمی ہو۔ نیم گرم پانی کرنا ہے، اتنا بھی زیادہ گرم نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ گرم محسوس ہو، ہلکا سا، جیسے وہ نگا نگا کہتے ہیں نا جس کو، تو ویسے ہی آپ نے کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے مریض کو نہلا دینا ہے۔ وہ مریض بالکل زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، جوانی کی طرف لوٹ آئے گا، خوبصورتی کی طرف لوٹ آئے گا، اور نارمل زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، وہ مریض بھی دعائیں دے گا، اور آپ اس عمل کو کریں، میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، مسلمان قوم کے لیے دعا کریں۔ دوستو میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔